فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں بن سکتا. آج عشر مجالس عزا کی آخری مجلس ہے. مومنین و مومنات جو ان مجالس میں شریک ہوئے نہ صرف شرکت کی بلکہ اس حسینیے اور اس امام بارگاہ کے اہداف و مقاصد کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں جن جن حضرات و خواتین نے اپنا تعاون پیش کیا پروردگار عالم ان سب کی حاضری کو، جو حضرات بھی یہاں تشریف لے آئے یا خواتین، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس حاضری کو اہل بیت طاہرین کی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بھی قرار دے. جن جن حضرات و خواتین نے تعاون پیش کیا پروردگار عالم ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان سب کو مزید توفیق خیر عنایت فرمائے. جن بیماروں کی شفا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے تعاون پیش کیا پروردگار عالم ان تمام بیماروں کو صحت و سلامتی و شفائی کامل و عاجل عنایت فرمائے. اور جن مرحومین کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے تعاون کو پیش کیا پروردگار عالم ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اپنے بارگاہ میں بلند سے بلندتر فرمائے.
اور بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ان دنوں اہل بیت طاہرین کے چاہنے والے مراسم اعزاء میں مصروف و مشغول ہیں، معبود ان سب کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جملہ آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور نسلوں کا تحفظ فرمائے۔ خدا خواستہ اگر کہیں اس سلسلے میں کوئی حادثہ پیش آیا، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی یا کسی کو زخم لگا، پروردگار عالم ان سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے، زخموں کو مندمل فرمائے، سب کو صحت و سلامتی اور شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ ہم سب کو نہایت ہی خلوص کے ساتھ ان تمام مراسم کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری اس کوشش کو رضامندی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیں۔ ایک صلوات بر محمد و عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس شب کو جس میں آپ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس شب کو شب عاشور کہا جاتا ہے۔ یہ شب عام شبوں جیسی نہیں ہے، بلکہ اس شب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب آج کی تاریخ کو ظالموں نے لشکر امام پہ حملہ کرنا چاہا تھا تو امام نے جناب عباس کو بھیج کے یہ کہلوایا تھا کہ اگر تمہیں جنگ کا بہت شوق ہے اور تم ہمیں قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں ایک شب کی مہلت دے دو تاکہ ہم اس شب اپنے پروردگار کی عبادت کر لیں اور اس شب کو ہم اللہ کی اطاعت میں گزار لیں۔ امام حسین علیہ السلام کو ایک شب مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ اکثر شہداء کو دیکھیں گے کہ جب انہیں موت کا یقین ہو گیا ہے تو انہوں نے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت اپنے قاتل سے چاہی ہے۔ امام نے ایک شب مانگی عبادت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہداء نے ایسا کر کے ہمیں بتایا کہ اس دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی کو قتل کا یقین ہو جاتا ہے یا اسے پھانسی کی خبر دی جاتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو وہ خواہش کے طور پہ دنیا کی کوئی چیز پیش کرتا ہے کہ میری آخری خواہش یہ ہے، مگر محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کے اطاعت کرنے والے افراد، ان کی معیت میں رہنے والے افراد، ان کے ساتھی، انہوں نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ چکا ہو تو اس وقت بھی اگر کسی چیز کی تمنا انسان کو ہونی چاہیے تو اس تمنا کو عبادت پروردگار کا نام دیا جاتا ہے۔ عبادت و اطاعت اتنی اہم چیز ہے مذہب کی نگاہ میں، مذہب کے لانے والوں کی نگاہ میں، مذہب کے پہنچانے والوں کی نگاہ میں اور مذہب کے بچانے والوں کی نگاہ میں۔ خود پروردگار عالم نے انسانی زندگی کا جو ہدف اور مقصد بیان کیا، حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو خلق کیا تاکہ مجھے پہچانا جائے۔ تو اللہ نے ساری کائنات کو اس لیے خلق کیا تاکہ اسے پہچانا جائے۔ میں نے اس کنتوں کو 2-3 مرحلوں میں خصوصی طور سے دیکھا۔
کبھی اللہ فرماتا ہے کنت کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور کبھی پیغمبر اسی انداز سے فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں لے رہے تھے۔ اور کبھی پیغمبر کسی ذات کے لیے فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک کنتو اللہ سے نسبت رکھتا ہے اور دوسرا کنتو نبی سے نسبت رکھتا ہے اور تیسرا کنتو جانشین نبی سے نسبت رکھتا ہے۔ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس معرفت کو پروردگار عالم چاہ رہا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اس عرفان تک پہنچنے کے لیے انسان کو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہے۔ انہی کے ذریعے وہ عرفان حاصل ہوگا، انہی کے ذریعے اس کی بارگاہ میں رسائی ممکن ہے، انہی کے ذریعے انسان اس پروردگار کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے۔ یہاں بات معرفت کی ہو رہی ہے، جاننے کی نہیں ہو رہی ہے۔ خدا کو جاننے والے بہت ہیں، پہچاننے والے کم ہیں۔ نبی کو جاننے والے بہت ہیں، پہچاننے والے کم ہیں۔ ائمہ کو جاننے والے بہت ہیں، پہچاننے والے کم ہیں۔ مذہب ہم سے جاننے کی بات نہیں کر رہا ہے، پہچاننے کی بات کر رہا ہے۔ خدا کو پہچانو، جانا ہے تو پھر پہچانو، نبی کو جانا ہے تو پہچانو، ائمہ کو جانا ہے تو پہچانو، پہچاننے کی بات کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے پہچاننے کا؟ جاننے اور پہچاننے میں فرق کیا ہے؟ پیغمبر خاتم حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، اچانک چھوٹا نواسا حسین مسجد میں داخل ہوتا ہے، ابا کے دامن میں پیر الجھتے ہیں، حسین گرنا چاہتے ہیں کہ اتنے میں پیغمبر نے خطبے کو توڑا، منبر سے اترے، صفوں کو چیرتے ہوئے دروازے تک پہنچے، امام حسین کو اٹھایا اور پھر اسی انداز سے واپس آ کے منبر پہ آئے۔ تھوڑی دیر پہلے جو پیغمبر لوگوں کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، دین و مذہب کی باتیں بتا رہے تھے، حلال و حرام کی تعلیم دے رہے تھے، اپنی حدیثیں بیان کر رہے تھے، قرآن کریم کی آیتیں بیان کر رہے تھے، وہی پیغمبر اب جب حسین کو لے کے آ رہے ہیں تو فرماتے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اسے کون نہیں جانتا؟ یہ پورا مجمع جانتا ہے، یہ حسین ہے، یا آپ کے نواسے ہیں، یا آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یا آپ کے داماد کے فرزند ہیں، ان کا نام حسین ہے، یا آپ کی بزم میں برابر آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ کے بچپنا ہے کھیلتے رہتے ہیں، کبھی آپ کے کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، کبھی سجدے میں آپ کے پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں جاننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پہچاننے کی بات کر رہا ہوں۔ اس حسین کو پہچانو جس کے لیے تلاوت ہوتی ہوئی آیتیں رکیں، وہ ہے حسین۔ جس کے سلسلے میں ہماری حدیثیں رک جائیں، وہ ہے حسین۔ جس کے لیے خطبہ ہوتا ہوا رکے، وہ ہے حسین۔ جس کے لیے پند و نصیحت رک جائے، وہ ہے حسین۔ اس لیے کہ اگر یہ حسین نہ ہوتا تو نہ کوئی قرآن کو جاننے والا ہوتا، نہ کوئی حدیث کو جاننے والا ہوتا، نہ کوئی دین کو جاننے والا ہوتا، نہ کوئی مذہب کو جاننے والا ہوتا۔ یہ ہے عرفان۔ نعرہ حیدری، رائے کشنودی سید الشہداء، بلندتر صلوات۔ معرفت علم اور ہے، معرفت اور ہے، جاننا اور ہے، پہچاننا
اور ہے۔ جب ہم نبی کو خالی جاننے کی کوشش کریں گے تو ان کی بتائی ہوئی نمازیں پڑھتے پڑھتے، ان کے بتائے ہوئے روزے رکھتے رکھتے، ان کا بتایا ہوا حج کرتے کرتے، ان کا لایا ہوا قرآن پڑھتے پڑھتے، ان کی حدیثوں کی تشریح کرتے کرتے، ان پہ نازل ہونے والے آیتوں کی تفسیر کرتے کرتے، ایک دن ہم کہہ دیں گے کہ نبی میں ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہماری جیسے۔ اگر آدمی خالی جانے گا تو وہ پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ وہ نبی کو خالی اپنا بڑا بھائی مانے گا اور کہے گا اگر ہم بھی اتنا کر لیں تو ہم بھی وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر نبی کو پہچانا جائے گا تو پتا چلے گا آدم میں ہمت نہیں کہ کہے محمد جیسے، نوح میں طاقت نہیں کہ کہے محمد جیسے، ابراہیم میں جرأت نہیں کہ کہے محمد جیسے، موسیٰ عیسیٰ میں اتنی طاقت و صلاحیت نہیں کہ کہے محمد جیسے۔ ایک کم 1,24,000 انبیاء کی مجال نہیں کہ کہے محمد جیسے، پھر ہمارے اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہم کہہ دیں محمد جیسے؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ذرا مومنین کرام آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی رہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ تو عزیزان گرامی، علم اور ہے، معرفت اور ہے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ ہم نے پوری زندگی نمازیں پڑھی، پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی، اب نہ رکی کرتے بن رہا ہے، نہ سجدے میں جاتے ہوئے بن رہا ہے، نہ قیام کرتے ہوئے بن رہا ہے، نہ قعود کرتے ہوئے بن رہا ہے۔ مگر کبھی اللہ نے ہم سے نہیں کہا کہ میرے بندے بڑی عبادتیں ہو چکی، اب بس کر، تیری مجبوریوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم میں قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو پڑھتے پڑھتے اور حافظہ کرتے کرتے دونوں کی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے، مگر اللہ نے کبھی نہیں کہا بندے میری آیتوں کو اتنا پڑھا کہ تیری آنکھیں چلی گئیں۔ اور یہ بھی تعجب ہے کہ قرآن نور ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب اس نور کی تلاوت سے آنکھیں چلی جائیں، نور چلا جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل میں سیاہیاں ہیں، نورانیت نہیں، جس کی وجہ سے ری ایکشن ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہے نا؟ تو قرآن پڑھنے والے آنکھوں کو کھو بیٹھے، مگر اللہ نے نہیں منع کیا کہ بس کرو، بہت ہو گیا۔ نمازیں پڑھنے والے پریشان ہو گئے، رکوع میں سجدے میں جانے میں دقتیں ہو رہی، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ بس کرو، بہت ہو گیا، اب نمازیں بند کر دو، اب تمہیں زحمت نہیں دینا چاہتا۔ لیکن تنہا وہ پیغمبر خاتم کی شخصیت ہے جس نے جب قرآن کے نزول کے بعد اس کے ابلاغ و تبلیغ کے سلسلے میں زحمتیں برداشت کرنی شروع کی، تو قرآن آواز دیتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے ہمارے طیب و طاہر پیغمبر، ہم نے تم پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقتوں اور مصیبتوں میں پڑ جاؤ۔ اکیلی شخصیت ہے پیغمبر کی،
ساری کائنات میں، جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ نمازیں پڑھتے پڑھتے لوگ پریشان ہو گئے، کسی سے نہیں کہا گیا، تنہا نبی کے ساتھ ہے جس کے لیے آواز آ رہی ہے یا ایھا مزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کملی اوڑھنے والے نبی راتوں کو نمازوں کے لیے اٹھو مگر ذرا کم۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، علم اور ہے اور معرفت اور ہے۔ دیکھنے میں نبی ہمارے جیسا دکھائی دیتا ہے، لیکن نبی نبی ہے اور ہم ہیں۔ کبھی ہم میں یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں اگر ہم بھی اتنا کر لیں تو۔ قرآن کریم آواز دیتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، قرآن سمجھ رہا ہے، ہمارے دماغ میں جو چیزیں ہیں جان رہا ہے، اس لیے قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، پیغمبر تم ان لوگوں سے کہو کہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جیسا بشر ہیں۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے نبی ان سے کہہ دو کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، مگر تم میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ تمہارے قدم اکثر و بیشتر شیطان کی اطاعت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر میں وہ ہوں یوحا الیہ، میری زندگی وحی الہی کے زیر سایہ گزر رہی ہے، میری زندگی وحی الہی کے زیر سایہ گزر رہی ہے، میرے لیے قرآن آواز دے رہا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، میرا نبی وہ ہے جو اپنی خواہش نفس سے تو کوئی بات کرتا ہی نہیں، وہ تو وہی کہتا ہے جو اس پہ وحی ہوتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ ہے پیغمبر خاتم، توجہ ہے نا؟ تو جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے۔ ہم 4 رکعت نمازیں کیا پڑھنے لگے کہ ہم سمجھتے ہم نے خدا کو بھی پہچان لیا، ہم تھوڑا سا دین پہ عمل کیا کرنے لگے کہ ہم سمجھے ہم نے رسول کو بھی پہچان لیا، ہم تھوڑا ائمہ سے محبت کیا کرنے لگے کہ ہم نے سمجھا ہم نے امام کو بھی پہچان لیا۔ درحال لے کے پیغمبر فرماتے ہیں علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا مگر تم نے اور ہم نے، ہم کو کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور تم نے، اور تم کو کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور میں نے۔ ابو ذر اپنے جیسا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ جناب ابو ذر غفاری مدینے میں بس میں پیغمبر سے نکل کے جا رہے ہیں، ایک شخص ملا، کہنے لگا ابو ذر کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ بزم نبی سے۔ حضرات تھوڑی زحمت اور فرمائیں اور آگے آ جائیں، تھوڑی زحمت اور فرمائیں۔ صلوات بھیجئے محمد و بزم نبی سے نکلے، کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بزم نبی سے۔ کہا وہاں کون کون ہے؟
تو جتنے لوگ تھے ان کا نام لیا، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں۔ ایک صاحب اور ہیں جن کو میں نہیں پہچانتا۔ ابو ذر کہہ رہے ہیں اتنے لوگ ہیں، ایک صاحب اور ہیں جن کو میں نہیں پہچانتا۔ تو اب سیدھے یہ وہاں سے بزم نبی میں گئے اور دیکھا ابو ذر نے جتنوں کا نام لیا تھا سب ہے، اور ان کے علاوہ ایک امیر المومنین ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا یہی لوگ تھے پہلے سے؟ کہاں۔ کہ ابو ذر جب گئے ہیں تب بھی یہی لوگ تھے؟ کہاں۔ کہ یا نبی پھر تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کہ آپ نے ابو ذر کے لیے کہا ہے کہ زمین نے ایسے سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے ایسے سچے پہ سایہ نہیں کیا جیسا سچا میرا ابو ذر ہے۔ مگر آج تو ابو ذر عجیب بات کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہ انہوں نے، میں نے پوچھا کون کون، انہوں نے نام لیا، پھر کہتے ہیں ایک ہے جن کو میں نہیں پہچانتا۔ ان ایک کی جگہ علی بیٹھے ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں یہی لوگ تھے، ان کے علاوہ کوئی نہ آیا ہے نہ گیا ہے، تو آپ تو انہیں سچا کہہ رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ویسے نہیں جیسا آپ فرما رہے۔ اتنے میں ابو ذر آئے، پیغمبر فرماتے ہیں ابو ذر تم نے یہی کہا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہ پھر کیا تم علی کو نہیں پہچانتے جو تم نے کہا میں نہیں پہچانتا؟ کہ یا نبی میری کیا مجال کہ میں کہوں میں انہیں پہچانتا ہوں، جب آپ کہہ چکے یا علی تمہیں یا خدا پہچانتا ہے یا میں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہے وہ ذوات مقدسہ جنہیں ہم جان گئے ہیں۔ پہچاننا یہ بہت مشکل کام ہے، عرفان اہل بیت یہ بہت مشکل کام ہے عزیزان کرام۔ پہچاننے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، تب کسی حد تک ہم پہچان سکیں گے۔ اس وقت جو ہماری تھوڑی بہت معرفت ہے وہ اتنی ہے کہ اس کے ذریعے ہماری نجات ہو جائے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ جب معرفت ہوتی ہے تب انسان کا عمل بھی عمل بنتا ہے، اس کی اطاعت بھی اطاعت ہوتی ہے، اس کی عبادت بھی عبادت بنتی ہے جب انسان کی معرفت ہوتی ہے۔ ہم معرفت سے بے بہرا انسان، ہم فوراً بول نبی تو ہمارے جیسے، الیاذ باللہ خاکم بدن، الیاذ باللہ۔ اور نبی کیا ہے؟ اتنی عبادتیں کر چکے کہ اللہ کہہ رہا ہے راتوں کو اٹھو مگر کم۔ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں پروردگارا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ یہ معبود جو تیری عبادت کا حق تھا ادا نہیں ہو سکا، جو تیری معرفت کا حق تھا ادا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے بتایا عرفان کیسے معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ فقط جاننا کافی نہیں، پہچاننا ضروری ہے۔ جتنا پہچانے گا اتنا پرخلوص انسان ہوگا، اتنا ہی خلوص کے ساتھ عمل کرے گا، اور پھر اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل چھوٹا نہیں رہ جائے گا۔ جب اس کی نیت میں معرفت کی وجہ سے پاکیزگی آئے گی، جب اس کے عمل میں معرفت کی وجہ سے طہارت آئے گی، تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بہت بڑا ہو جائے گا، کوئی عمل چھوٹا ہوگا نہیں۔ ایسا ہوگا کہ اللہ حدیث قدسی میں آواز دے گا عبدی اطعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ ہم کہتے ہیں ہم فضا جیسے نہیں ہو سکتے،
ہم قمبر جیسے نہیں ہو سکتے، ہم سلمان جیسے نہیں ہو سکتے، ہم ابو ذر جیسے نہیں ہو سکتے، ہم تیری ماں جیسے نہیں ہو سکتے، ہم جون غلام حبشی جیسے نہیں ہو سکتے، ہم حبیب بن مظاہر جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اگر معرفت و خدا و رسول و معصومین ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے عبدی اتینی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ اپنے جیسا بنا دوں کیا مطلب؟ تین باتیں کہیں اللہ نے، تین مرحلوں میں تجھے اپنے جیسا بناؤں۔ پہلا مرحلہ انا حی لا اموت، میرے بندے میں ایسا زندہ ہوں جس سے موت نہیں آتی۔ میرے بندے میں ایسا زندہ ہوں جس سے موت نہیں آتی، میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے وہ زندگی دے دوں کہ کبھی تجھے موت نہ آئے۔ ایک مرحلہ۔ دوسرا ارشاد ہوتا ہے میں وہ عزت دار ہوں، اللہ فرماتا ہے میں وہ عزت دار ہوں جسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے وہ عزت دے دوں کہ تجھے کوئی ذلیل نہ کر سکے۔ اس لیے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ قرآن سیدھے سیدھے کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بس تین لوگوں کی بات کہی ہے، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنین کے لیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تجھے ایسا عزت دار بنانا چاہتا ہوں کہ تجھے ذلت نہ ہو۔ تیسرے مرحلے میں عجیب بات فرما رہا ہے معبود، حدیث قدسی کے فقرے ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بناؤں۔ تیسرے مرحلے میں اللہ فرماتا ہے میں جب چاہتا ہوں کہ کچھ ہو جائے تو کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے وہ طاقت دوں کہ جب تو چاہے کہ کچھ ہو جائے تو کہہ دے کن۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے عبادت پروردگار۔ انسان کو معبود وہاں لے جانا چاہتا ہے، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی زندگی جس کے بعد موت نہ ہو، وہ طاقت کہ جب بندہ چاہے کچھ ہو جائے تو کہہ دے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مگر اگر آپ کی نگاہیں اطاعت گزار بندوں پہ ہوں گی تو آپ ہرگز ایسا نہیں سوچیں گے۔ امام معصوم کا چاہنے والا ہر سال حج پہ آتا ہے اور حج کے بعد امام سے ملاقات کرتا ہے، امام کی خدمت میں تحفے پیش کرتا ہے۔ ہر سال اس کا یہی طریقہ کار ہے۔ ایک سال اس کی زوجہ کہتی ہے امام کے پاس جاتے ہو تو کبھی اپنی پریشانیوں کو بتایا امام سے؟ کہا نہیں تو مجھے شرم آتی ہے۔ کہا تو اب کی بتا دینا، اب کی امام سے بتا دینا۔ یہ حج پہ آیا بیچارہ، حج کے بعد پھر حسب دستور امام سے ملاقات کرتا ہے، مگر اب کی بھی اس نے کچھ بتایا نہیں۔ امام نے اسے کھانے پہ مدعو کیا، ظاہر وہ مہمان تھا، کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلا چکے امام تو لوٹا لے کے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مولا میری یہ مجال، یہ کام تو میرا ہے۔ نہیں تم میرے مہمان ہو اور یہ کام میرا ہے۔
نہیں نہیں آقا یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کے اس نے لوٹا اپنے ہاتھوں میں لیا. آقا آپ ہاتھ دھوئیں, میں پانی گرا رہا ہوں. نیچے ایک تشت رکھا ہے, اس میں پانی گر رہا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. جب امام نے ہاتھ دھونا شروع کیا تو اچانک اس سے پوچھا تشت میں کیا گر رہا ہے؟ مولا پانی گر رہا ہے. کہا پانی نہیں بلکہ اس میں سفید موتی گر رہے ہیں. اس نے دیکھا تو سفید موتی تھا. کیا گر رہا ہے؟ کہا مولا سفید موتی گر رہے. کہا نہیں نہیں, اس میں عقیق سرخ گر رہے ہیں. اب جو دیکھا تو عقیق سرخ تھا. کہا کیا گرا؟ کہا عقیق سرخ. کہا نہیں نہیں نہیں, زمرد. اب جو دیکھا تو زمرد گر رہا ہے. توجہ ہے نہیں جا رہے. امام پوچھتے جا رہے ہیں, وہ بتاتا جا رہا ہے, امام کی لفظیں بدلتی چلی جا رہی ہیں. معصومین نے اطاعت کی وہ انتہا کر دی کہ انہوں نے بتایا اطاعت اگر انسان ویسے کرے جیسے خدا چاہتا ہے تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, زبان سے لفظیں بدلیں گی اور کائنات حالات بدلتی رہے گی. صلوات علی محمد و آل محمد. اب دیعتینی, میرے بندے تو میری اطاعت کرتا کہ میں تجھے اپنے جیسا بناؤں, مگر اس کے لیے وہ خلوص, وہ طہارت نفسانی, وہ تزکیہ اور وہ معرفت خدا و رسول و معصومین ہونی ضروری ہے, جس کی بنیاد پہ عمل میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو امام ہے, یہ تو امام ہے, یہ تو کر سکتے ہیں, کوئی غیر امام بتا دیجئے. آئیے میں غیر امام بھی بتا دوں آپ کو. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, ایک واقعہ تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے. جناب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سلمان فارسی کو گورنر بنایا. کہاں کا؟ مدائن کا. ٹھیک, مدائن کا گورنر. مدائن والوں کو پتا چلا آج ہمارے گورنر صاحب آنے والے ہیں, تو شہر سے باہر نکل کے انتظار کر رہے ہیں. اب آئے ہیں, تب آ رہے ہیں, اب آ رہے ہیں, تب آ رہے ہیں. جو آ رہا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہیں ہجوم, لاؤ لشکر, سپاہی سوار دیکھیں کہیں؟ نہیں نہیں. دوسرے سے پوچھا, نہیں نہیں. تیسرے سے پوچھا, نہیں نہیں. ہوتے ہوتے دیکھا ایک شخص ایک چٹائی بغل میں دبائے ہوئے, ایک مٹی کا لوٹا ہاتھوں میں لیے ہوئے شہر کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس سے بھی پوچھا کہ کہیں شور ہنگامہ, لاؤ لشکر, ہجوم, فوجیں, ہٹو بچو, کچھ سنا ہے؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا آج ہمارے شہر کے گورنر آنے والے ہیں, امیر المومنین کی طرف سے انہیں نامزد کیا گیا ہے. کہا اچھا اچھا, سلمان کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ کہا جی جی انہی کی بات کر رہے ہیں. تو اگر امیر المومنین کے گورنر سلمان کو تم ڈھونڈ رہے ہو تو میں ہوں. لوگوں کے چہرے لٹک گئے. اوہو, یہ گورنر صاحب کا یہ حال ہے, نہ سیکورٹی, نہ فورسز, نہ کوئی باڈی گارڈ, نہ کوئی حشم و خدم, چٹائی لپیٹے ہوئے لوٹا لیے چلے آ رہے ہیں. گردن جھکی, زیر لب مسکرائے. جب ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہوگا ان کی گورنری کے دور میں. بہرحال آئے تھے, لے کے گئے. کہاں تک گئے؟ گورنر ہاؤس تک.
شاید پروردگار کو مقصود تھا کہ اس بندے کی عظمت کو شہر کے لوگ جانیں، یہ علی کا حقیقی غلام ہے، پہچانے کہ علی کا حقیقی غلام کون ہوتا ہے۔ چنانچہ شہر میں چوریاں شروع ہوئی، ایک دن، 2 دن، 3 دن، آپس میں سوچنا کیا کریں۔ گورنر صاحب کہتے ارے تو وہ کیا کریں گے، ان کے پاس تو خود ہی کوئی حاجب نگہبان، کوئی سیکورٹی کچھ نہیں ہے، وہ کیا کریں گے۔ بہرحال جب زیادہ دنوں یہ معاملہ چلا تو کبھی کہنا تو انہی سے ہے، اب چاہے وہ کچھ کریں یا نہ کریں۔ گئے، سرکار شہر میں چوریاں ہو رہی۔ اچھا چوریاں ہو رہی، جی بہت لوگ پریشان ہیں، ٹھیک ہے جاؤ، اب نہیں ہوں گی۔ پھر لوگ مسکراتے ہوئے چلے گئے، کتنے اطمینان سے کہہ رہے ہیں اب نہیں ہوں گی، پتہ نہیں کیا کریں گے کہ نہیں ہوں گی۔ خیر چلے آئے۔ جناب سلمان رات کو شہر کے گلیوں میں نکلے، گلیوں میں گھومنے والے کتوں کو خطاب کر کے کہا، کتو امیر المومنین کی حکومت میں چوری ہو رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ اب جو لوگوں نے صبح دیکھا تو چوروں کا برا حال ہے، کسی کا ہاتھ پھاڑا ہوا ہے تو کسی کا پیر، تو کوئی کہیں سے کٹا ہوا ہے تو کوئی کہیں سے، اور اس طریقے سے اس شہر کو سکون ملا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، اہل بیت کے غلاموں نے بتایا اہل بیت بہت دور کی چیز ہے، اگر صحیح طریقے سے ان کے نقش قدم پہ چلا جائے تو غلام اگر گلی میں گھومنے والے جانوروں کو حکم دے دیں تو وہ کام کرتے ہیں جو سیکورٹیز بھی نہیں کر پاتے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ لیکن یہ سب باتیں کب ہوں گی؟ جب انسان معرفت رکھتا ہوگا، پہچانتا ہوگا۔ صرف جاننا کافی نہیں ہے بلکہ پہچاننا ضروری ہے۔ پہچان کے اطاعت و عبادت انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، بہت دور لے جاتی ہے، بہت دور لے جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے ایک دربان تھے، شیخ معروف کرخی۔ دربان کون ہوتا ہے جی؟ جی ڈور مین۔ اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، بیچارہ غلام۔ ایک شخص امام سے ملنے کے لیے آیا اور کہتا ہے میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ امام اس وقت آرام فرما رہے ہیں، کسی وقت اور چلے آنا۔ کیا نہیں مجھے تو ٹائم ہی نہیں ہے، مجھے تو ملنا ہے۔ کہا مگر اس وقت امام آرام فرما رہے ہیں۔ کہا مگر میرے ملنا بہت ضروری ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم ذرا وہ ضروری ملنا بتا دو کہ کیوں ملنا ہے، مقصد بتا دو ملنے کا، تو میں یہ دیکھوں کہ امام کا آرام ضروری ہے یا تمہارا کام ضروری ہے۔ اگر کام ضروری ہے تو میں امام کے آرام میں خلل ڈالنے کی ہمت کروں؟ اس نے کہا نہیں، تم کو تو نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں بتاؤ گے تو واپس جاؤ، اس لیے کہ امام آرام فرما رہے ہیں، میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ جب وہ مایوس ہو کے واپس جانے لگا تو اس دربان نے کہا کہ بندے خدا تجھے جلدی ہے تو بتا کیوں نہیں دیتا؟ ہو سکتا ہے امام کی ضرورت نہ پڑے، وہ کام میں ہی کر دوں۔ ہو سکتا ہے امام کی ضرورت نہ پڑے، وہ کام میں ہی کر دوں۔ تو ان کی بھی پتہ نہیں کیا سمجھ میں کہ تم کیا کرو گے، لیکن بہرحال چلو میں بتائے دے رہا ہوں، شاید سوچ رہا ہوں کہ اب امام کو یہ اٹھا دیں گے، اس لیے کہ ٹھیک ہے میں بتائے دے رہا ہوں۔ بتایا کیا تھا؟ کہا کہ مجھے سمندر کا سفر کرنا ہے، میری کشتی
تفصیلی طویل سفر پہ جا رہی ہے، مال و متاع اور جان و مال سب کچھ، مہینوں ہم سفر کریں گے. تو میں چاہتا تھا کہ اپنے امام سے ملاقات کر لیتا، آخری سلام کر لیتا اور امام سے کہتا مولا میں مہینوں سمندر میں رہوں گا، طوفان بھی آتے رہتے ہیں، تو کچھ کوئی تحریر لکھ کے دے دیجئے کہ اگر کبھی کوئی ایسا خطرہ سامنے آئے، جان مال عزت آبرو ہماری خطرے میں آ جائے، تو ہم اس تحریر کو کام میں لا سکے اور اس خطرے سے بچ سکے. کہا اچھا بس اتنی سی بات تھی. کہا جی. کہا ٹھیک ہے، سلام جب امام اٹھیں گے تو میں پہنچا دوں گا. رہ گیا تحریر کا کام، وہ میں کیے دے رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. پھر انہوں نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور لکھ کے موڑ کے ان کے حوالے کر دیا، یہ لے جاؤ، جب کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے تو تم اس کاغذ کو سمندر پہ ڈال دینا، انشاءاللہ تمہارے لیے سکون کا وسیلہ فراہم ہو جائے گا. اب یہ بیچارہ کرتا کیا، اطمینان یقین تو بالکل نہیں تھا، لیکن لے لیا وہ اور لے کے جیب میں رکھ لیا، چلا گیا. جب اس نے سمندر کا سفر کیا تو چلتے چلتے وہ وقت، سمندر میں طغیانی تو آتی رہتی ہے، روزمرہ جو ہے مد و زجر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، تو کبھی وہ طغیانی زیادہ ہوتی جہاں کشتیوں کا بھرپور خطرہ ہو جاتا ہے. تو چلتے چلتے ایک دن ایسا بھی آیا جب شدید خطرہ لاحق ہوا، اور یہ جتنی زیادہ کوشش کر رہا ہے بچنے بچانے کی، اتنے ہی یہ خطرات میں گھرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، نہ جان بچ سکتی ہے، نہ مال نہ کشتی، کچھ بھی نہیں بچے گا. تو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ابھی تو کسی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن جب دیکھا اب کوئی راستہ نہیں ہے تو اچانک یاد آیا کہ دربان نے کچھ لکھ کے دیا ہے، تو اب تو مرنا ہی ہے، اس کو کر کے بھی دیکھ لیا جائے. اسے بالکل یقین نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، مرنا ہے چلو مرنے سے پہلے اسے بھی کر لیا جائے، ہو سکتا ہے. چنانچہ نکالا، ابلتے ہوئے سمندر پہ ڈالنا چاہ رہا ہے کہ اچانک سوچا ذرا دیکھو تو صحیح لکھا کیا ہے. اب جو خط کھول کے پڑھا تو خالی اتنا لکھا تھا، سمندر تجھے 7ویں امام کا خدمت گزار دربان حکم دے رہا ہے کہ تو اپنی سطح پہ آ جا. نیچے انہوں نے دستخط کر دیا تھا. جو ہی اس نے پانی پہ ڈالا، ابلتا ہوا پانی اپنی سطح پہ آ گیا. توجہ ہے نا جانے کے لیے. میں کہتا ہوں جب ان آقاؤں کے غلام ابلتے ہوئے پانی کو سطح پہ لا سکتے ہیں، تو اگر ہمارا بارہواں آقا آ کے پانی پہ مسلح بچھائے تو دنیا کو حیرت کیوں ہو رہی ہے. سلامات بھیجیے محمد والے محمد. اطاعت عبادت، مگر اس کے ساتھ معرفت، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، اہل بیت کی معرفت. عرفان جتنا بڑھتا چلا جائے گا، قوت و طاقت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہمارے روحانیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا عزیزان گرامی، اور ہمارے اعمال کا وزن اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. عمل ہر ایک کرتا ہے، مگر ذرا نیتوں کا جائزہ لیا جائے. خود میں اپنی، آپ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. دیکھیے نیت میں ذرا سی دیر میں بڑا فرق ہو جاتا ہے، بہت فرق ہو جاتا ہے. حضرت استاد بزرگواں آیت اللہ دست غیب شیرازی رضوان اللہ علیہ نے نیت کے خلوص اور اس کی طہارت کے سلسلے میں بڑی پیاری بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مشہد کا خربوزہ بہت مشہور ہے اور بہت میٹھا ہوتا ہے.
خربوزہ جانتے ہیں نا؟ مشہد کا خربوزہ بہت میٹھا ہوتا ہے، بہت مشہور ہے، اور مشہد کا روضہ بھی بہت باعظمت اور بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی شیراز سے مشہد جا رہا ہے، زمانہ ہو گیا مشہد کا خربوزہ کھائے ہوئے، چلتے ہیں، فصل ہے خربوزے کی، خربوزہ کھائیں گے، اور وہاں روضہ بھی ہے، مولا کی زیارت بھی کریں گے۔ دوسرا آدمی جا رہا ہے، عرصہ ہو گیا آقا کی زیارت کیے ہوئی، چلتے ہیں مشہد، زیارتیں کریں گے، اور اتفاق سے خربوزے کا موسم ہے، خربوزہ بھی کھائیں گے۔ تو دونوں ایک ہی کام کرنے جا رہے ہیں، زیارت اسے بھی کرنی ہے، زیارت اسے بھی کرنی ہے، خربوزہ اسے بھی کھانا ہے، خربوزہ اسے بھی کھانا ہے، مگر وہ خربوزہ کھانے جا رہا ہے، ضمناً زیارت کرے گا، اور یہ زیارت کرنے جا رہا ہے، ضمناً خربوزہ کھائے گا۔ نیتوں میں جتنا فرق ہوگا اجر میں اتنا ہی فرق ہو جائے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے کی ایک آخری بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ علامہ دميري ہمارے برادران اسلامی کے ایک اہم رائٹر ہیں، علامہ دميري۔ ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے، حیات الحیوان، بہت مشہور، حیات الحیوان۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں میں شہد نہیں تھا، شہد کی مکھیوں میں شہد نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں یہ کب ہوا، یہ شہد کب ہوا؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب نمرود نے جناب ابراہیم کو ہوئے شولوں میں ڈالا، تو شہد کی مکھیوں کے چھتے پہ ایک سردار ہوتا ہے، اسے رانی مکھی سردار کہا جاتا ہے، عربی میں اسے یاسوب کہا جاتا ہے۔ اس سردار نے آ کے مکھیوں سے کہا تمہیں کچھ خبر ہے؟ اللہ کا خلیل بھڑکتے ہوئے شولوں میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ مکھیاں کہتی ہیں تو خبر ہو کہ بھی ہم کیا کر لیں گے؟ تو وہ سردار غصے میں کہتا ہے شرم نہیں آتی؟ تم کہہ رہے ہو ہم کیا کر لیں گے؟ چھتوں کو چھوڑو، وہ سامنے چشمہ ہے، چل کے اپنے اپنے منہ میں اپنی اپنی بساط کے اعتبار سے پانی لو، اور لے کے ہم ان بھڑکتے ہوئے شولوں کو بجھانے کے لیے جائیں گے جس میں ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا ہے۔ سب نکلی چشمے سے، ذرا ذرا سا پانی لیا، لے کے چلی، کائے کے لیے؟ اس آگ کو بجھانے کے لیے جس میں ابراہیم کو بھی آسانی سے ہی ڈالا گیا ہے، منجنیق کے ذریعے ڈالا گیا ہے، اور یہ کہہ رہی ہم آگ بجھائیں گے۔ ذرا ان کا جثہ دیکھیے کتنی بڑی ہوتی ہے، اس جثے میں ان کا دہانہ دیکھیے، اور اس دہانے میں قطرہ دیکھیے۔ جو آپ دیکھتے چلے جائیں گے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، جثہ چھوٹا، دہانہ بہت چھوٹا، قطرہ اس سے بھی چھوٹا، مگر قدرت آواز دے رہی ہے خالی جثہ نہ دیکھو، دہانہ نہ دیکھو، قطرہ نہ دیکھو، ان کے عمل کا خلوص دیکھو، ان کے فکر کے پاکیزگی دیکھو۔ یہ جب بڑھی ہیں تو یہی وہ مکھی ہے جس کے لیے قرآن میں
لفظ وحی نازل ہوئی. فَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کے مکھی پہ وحی کی. بس ہم نے تمہارا جذبہ دیکھ لیا، ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتے، جہاں ہو وہیں سے واپس چلی جاؤ، ابراہیم کو ہم بچا لیں گے. مکیاں واپس آئیں. علامہ دیمری کہتے ہیں جب گئی تھیں تو منہ میں پانی تھا، لوٹی ہیں تو ان کے خلوص کی وجہ سے وہ پانی شہد میں بدل چکا تھا. اور ان کی نسلوں میں آج تک یہ شہد اجر کے طور پر پایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، یہ جو شہد اللہ نے خلوص کے بدلے دیا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. چھوٹی سی مکھی کو جب حسن عمل کا اتنا بڑا اجر مل سکتا ہے تو ہم تو اشرف مخلوقات انسان ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. تو انسان کو اطاعت کے مرحلے میں اپنی نیتوں کی پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہے، اپنے خلوص کو. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے معرفت جتنی بڑھتی ہے، عرفان جتنا بڑھتا ہے، اتنا ہی اخلاص اور طہارت عمل کے سلسلے کے بڑھتی ہے. اللہ اجر بھی اسی انداز سے دیتا. انہی نے ایک جگہ پہ ایک بات اور لکھی، کہتے ہیں ہرنوں میں نافع نہیں تھا. نافع نہیں تھا، ہرنوں میں نافع نہیں تھا. اچھا کیا بولتے ہیں اس کو؟ کستوری. اور برر اس میں سے کستوری نکلتی ہے، وہ نافع اتنا سا ہوتا ہے اندر. تو نافع نہیں تھا. کہلے کب ہوا؟ تو کہتے ہیں جب جناب آدم کو پروردگار عالم نے زمین پہ بھیجا تو وہ جدھر بیٹھتے تھے خالی روتے رہتے تھے، ترک اولا کے سلسلے میں اور فراق جنت کے سلسلے میں. بہرحال جہاں بیٹھتے تھے وہاں روتے رہتے تھے. کہ ایک دن اتنا روتے تھے گڈھے بھر جاتے تھے. کہ ایک دن جناب آدم ایک جگہ بیٹھے رو رہے تھے تو ہرنوں کا ایک گروہ ان کے پاس سے گزرا. انہوں نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ اکیلا رو رہا ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی تشفی دینے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے اس کا ساتھی، چلو اتنی دیر ہم بیٹھ جاتے ہیں جتنی دیر یہ رو رہا ہے. چنانچہ وہ چاروں طرف گھیر گھار کے جناب آدم کے قرب و جوار میں بیٹھ گئے اور رونے والے کی شکل بنا کے چپ چاپ بیٹھے رہے. کب تک؟ جب تک آدم روتے رہے. پھر آدم اٹھے اور اپنے راستے جانے لگے. اللہ نے آدم پہ وحی کی، آدم ان جانوروں نے جانور ہو کے سمجھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. تم نے آدم ہو کے نہیں جاننا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. پروردگار کیا ہے میری ذمہ داری؟ کہ آدم انہوں نے اپنا وقت تمہیں دیا ہے. کہا ہاں تم نے کیا دیا؟ کہ پروردگار میرے پاس ہے کیا؟ تو جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں کیا دوں؟ کہاں آدم مجھے پتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں. تمہارے پاس وہ ہاتھ بھی نہیں ہے جو محبت سے ان کے شکم پہ پھیر دو. کہاں پروردگار وہ تو کہتے نہیں کر دو. چنانچہ جناب آدم نے ہاتھ پھیرا. اب جب وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس آئے تو وہ کہتے ہیں تم کو کیا ہو گیا؟ ابھی گئے تھے تو یہ خوشبو نہیں آ رہی تھی، یا واپس آئے تو کیسی خوشبو لے کے آئے ہو؟ کہ یہ تو ہمیں بھی پتا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ایک بندے خدا رو رہا تھا، ہم نے بس خالی اتنا کیا اس کا تھوڑی دیر ساتھ دیا، تھوڑی دیر ساتھ دیا. لکھنے والے ہمارے نہیں ہیں، عالم اسلام برادران اسلامی کے نمائندے، مگر انہوں نے کہا آدم رو رہے ہیں اکیلے، تو جانور کہہ رہے ہیں اکیلے رو رہا ہے بیچارہ، ہمیں ساتھ دینا چاہیے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ پتا چلا کہ اگر کوئی رونے والا ملے تو جانور بھی بتاتے ہیں کہ رونے والا شرک و بدعت کے فتوے کے لائق نہیں ہے بلکہ سہارا دینے کے لائق ہوتا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد.
تو انہوں نے آ کے بتایا، کیا بتایا کہ ہم رونے لگے، اٹھے تو انہوں نے ہاتھ پھیر دیا، تب سے ہمیں بھی لگ رہا ہے کچھ ٹھیک۔ انہوں نے کہا کدھر گئے؟ کب ادھر فلاں راستے پہ گئے، جلدی سے یہ بھی نکلے، دیکھا ایک جگہ اور آدم رو رہے ہیں، جا کے یہ لوگ بھی گھیر کے بیٹھ گئے۔ جب آدم رو چکے جانے لگے، یہ اٹھے یہ بھی آنے لگے، نہ اللہ نے آدم کو روکا، نہ ان سے کچھ پوچھا، نہ ان سے کچھ کہا، یہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ میں نے کہا پروردگار یہ اتنا فرق جو ہو گیا، وہ روئے تو انہیں وہ تحفہ ملا، یہ بھی رونے گئے تھے۔ کہ نہیں، دونوں کے نیتوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ جو رکے تھے وہ آدم کے تسلی دینے کے لیے رکے تھے، انہیں نافع نہیں چاہیے تھا، اجر میں نافع ملا ہے، یہ نافع لینے آئے تھے، یہ رونے نہیں آئے تھے، یہ وہ خوشبو لینے آئے تھے جو ان کے ساتھیوں کو ملی تھی۔ توجہ ہے نہیں جانے گا نبی؟ اب دنیا ہم سے یہ نہ پوچھے کہ کسی نے حالت رکوع میں ایک انگوٹھی دی تو آیت کیوں آئی، اور کسی نے 40 انگوٹھیاں دی تو آیت کیوں نہیں آئی۔ معاملہ نیتوں کا ہے، کوئی آیت لینا نہیں چاہتا، انگوٹھی دینا چاہتا ہے، کوئی انگوٹھی دینا نہیں چاہتا، آیت لینا چاہتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج یہ رات عبادتوں کی رات اہل بیت طاہرین نے قرار دی، اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ اس لیے میں نے آج کی گفتگو اس انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ اندازہ ہو کہ عبادت ہوتی ہے، مگر اس میں اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم خدا، رسول اور معصومین کا عرفان حاصل کریں۔ عرفان جتنا بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے ہر اچھے عمل کا وزن اتنا ہی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کربلا کی سرزمین پہ آنے والوں نے بھی ہمیں سکھایا ہے، جاتے جاتے ایک شب کی مہلت۔ یہ شب کس طریقے سے آل محمد نے کربلا میں گزاری اور ان کے ساتھیوں نے؟ لکھا ہے کہ خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں ویسے آ رہی تھیں جیسے شہد کے چھتے سے بنبناہٹ کی آواز آتی ہے۔ اس طرح پوری رات اہل بیت طاہرین نے اور آپ کے ساتھیوں نے، امام کے ساتھیوں نے گزاری، اور پھر صبح نمودار ہوئی۔ صبح سے ایک سلسلہ چلا شہادتوں کا، اکبر، قاسم، اون محمد، ان سے پہلے وہ سارے افراد جو امام کے چاہنے والوں میں تھے، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، حر ابن یزید ریاحی۔ اور حسین کا کام کیا ہے؟ کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ امام کا وقت صبح سے عصر عاشور تک اسی انداز سے گزر رہا ہے۔ وہ وقت بھی آیا جب امام کا ایک ایک ساتھی مارا جا چکا ہے، حسین بالکل اکیلے، اب اکبر بھی نہیں ہے، اب عباس بھی نہیں ہے، جو آخری مراحل میں شہادت شہید ہونے والے افراد ہیں، اب کوئی نہیں ہے، اب اکیلے حسین ہیں۔ حسین صحرا میں آ کے اپنے ایک ایک ساتھی کو یاد کر رہے ہیں، این حبیب ابن مظاہر، این زہیر، این سعید، این علی اکبر، این عباس۔ زہیر تم کہاں ہو؟ حبیب تم کہاں ہو؟ مسلم ابن اوسجا تم کہاں ہو؟ عباس میرے بھیا تم کہاں ہو؟ بیٹا علی اکبر
تم کہاں ہو؟ ایک ایک کا نام لے کے پکار رہے، پھر فرماتے ہیں بے شجاعت کے شیرو یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے اور تم جواب نہیں دے رہے ہو۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا تھا۔ روایت کہتی ہے لاشوں نے تڑپ تڑپ کے بتایا مولا موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، ورنہ ہمیں 70 بار بھی قتل کیا جائے، ہماری لاشوں کو جلا کے راکھ کر دیا جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، پھر شہادت ملے، پھر ہمیں جلا دیا جائے، تب بھی ہم آپ کے قدموں پہ جان نثار کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ حسین میدان میں آنے کے بعد آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے فریاد کو پہنچنے والا جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ پھر ایک جملہ فرماتے ہیں حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے؟ امام میدان میں یہ آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے، اتنے میں خیمے سے رونے اور تڑپنے کی آوازیں آئیں۔ حسین واپس خیمہ گاہ گئے، خیمے کے دروازے سے فرماتے ہیں زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ اور زینب فرماتی ہے نہیں بھیا، کوئی بچہ پیاس سے ہلاک نہیں ہوا۔ آپ کی آواز استغاثہ اتنی دردناک تھی کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ امام بچے کا مطلب سمجھ گئے، لاؤ بچے کو لاؤ، دشمنوں کے پاس لے جاؤ، شاید میرے بچے کو وہ پانی دے دیں۔ امام نے علی اصغر کو لیا، ریدا کا سایہ کیا اور پھر میدان کی طرف لے کے چلے۔ دشمن آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شاید حسین قرآن لا رہے ہیں، لگتا ہے حسین صلح کریں گے، معلوم ہوتا ہے حسین جنگ سے باز آنا چاہتے ہیں۔ لیکن غور تو کیجئے، جس کے برابر کا بھائی اس دنیا سے جا چکا ہو، جس کا جوان بیٹا شہید ہو چکا ہو، جس کے بیٹے بھتیجے بھانجے سب کے سب قتل ہو چکے ہوں، اب وہ دنیا میں کیوں زندہ رہنا چاہے گا؟ امام بچے کو لے کے چلے اور جب ردا کا دامن ہٹایا تو پتا چلا قرآن صامت نہیں، ہاں قرآن ناطق کا ایک پارا ہے جو حسین کے ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے۔ دشمن کے سامنے حسین آئے، آج شب عاشور ہے، ایسے رو جو رونے کا حق ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جد نامدار کے غم میں اس انداز سے رونا چاہیے جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے۔ حسین بچے کو لے کے میدان میں آئے، دشمن سے خطاب کیا اے گروہ جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہ میں کسی طرح گنہگار مانا جا رہا ہوں تو یہ 6 مہینے کا بچہ کسی مذہب میں گنہگار نہیں قرار پائے گا۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اسے ایک قطرے آپ پلا دو تاکہ اس کی زندگی بچ جائے۔ دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ امام نے بچے کو زمین کربلا پہ رکھ دیا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرا یہ بچہ، میں اپنے بچے کو اس لیے لایا ہوں کہ اس کے بہانے خود پانی پیوں گا، تو لو میں جلتی ہوئی زمین پہ بچے کو رکھے دے رہا ہوں، تم میں کوئی انسان ہو تو آ کے اسے پانی پلا لے جائے۔ مگر اس کے باوجود کسی نے بچے کو پانی نہیں پلایا۔ امام نے بچے کو اٹھا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرجھائی ہوئی کلی تپش آفتاب سے ہمیشہ کے لیے
مرجھا جائے. اٹھایا, اٹھا کے اپنے بچے سے کہا میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنے حجت تمام کر دو. عزادارو, ہر آدمی تلوار لے کے آیا تھا جنگ کرنے. آپ اصغر کی جنگ دیکھیں. اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پہ خوش زبان پھیرنی شروع کی. نتیجہ یہ ہوا پوری فوج یزیدی منقلب ہوگی. لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے. سر سعد لشکر کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھا تو ایک مرتبہ آواز دیتا ہے این این حرملا اختا کلام الحسین. حرملا کہاں ہے؟ آگے بڑھ, حسین کے کلام کو قطع کر دے. اولاد والو, خدا تمہاری اولادوں کی حفاظت فرمائے. یہ حسین کا 6 مہینے کا لال حسین کی آغوش میں ہے. حرملہ آواز دے رہا ہے, شمرا عمر سعد کہہ رہا ہے حرملہ اقطع کلام الحسین, کلام حسین کو قطع کر دو. اس نے تیر سے شعبہ 3 پھل کا تیر اپنے کمان سے جوڑا, اپنے کمان سے جوڑا اور کلام حسین کی طرف روانہ کرنا چاہ رہا ہے. لکھا ہے ایک مرتبہ ہاتھ تھرائے, تیر زمین پہ گر گیا. اٹھایا, پھر جوڑا, پھر ہاتھ تھرائے, پھر تیر زمین پہ گر گیا. کئی بار ہوا ایسا کہ سر سعد کہتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تمہارے لشکر میں بہترین تیر انداز کون ہے, حرملہ میں تیرا نام لیتا, مگر یہ تجھے کیا ہو رہا ہے؟ حرملہ آواز دے رہا ہے ارے جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تو دیکھتا مجھ سے یہ سوال نہ کرتا. جب تیر چلانا چاہتا ہوں کبھی رسول خدا سروپا برہنا آتے ہیں, کبھی علی مرتضیٰ سروپا برہنا آتے, کبھی حسن مشتبہ آتے. کہتے حرملہ تو اصغر کو تیر مار دینا, مگر اتنا تو بتا اس بچے کی خطا کیا ہے؟ جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے. عزاداران امام علی مقام, بالآخر اس نے تیر کو چلے کمان سے جوڑا اور کلام حسین کی طرف تیر روانہ کیا. سنسناتا ہوا تیر آ کے بچے کے گلے پہ لگا. حرملہ کا چلایا ہوا سنسناتا تیر آ کے بچے کو لگا. بچے کے گلے کو کاٹتا ہوا امام کے بازوؤں میں در آیا. روایت کہتی ہے فتبسم الصبی, بچہ دشمن کی اس بزدلی کو دیکھ کے مسکرایا. وانقلب علی ید الامام, اور امام کے ہاتھوں پہ الٹ پلٹ ہو گیا. عزاداران امام علی مقام, اصغر کو جب تیر لگا علماء کہتے ہیں گلا چھیدا نہیں, نہر ہو گیا. 6 مہینے کے بچے کا تصور سامنے رکھیں, اس کا نازک سا گلا سامنے رکھیں, 3 پھل کا تیر سامنے رکھیں, اور پھر سنیں اس نازک گلے کے بیچ سے کوئی چیز نکل جائے تو کہیں گے گلا چھید گیا. اگر کوئی اسے خنجر سے یا تلوار سے ذبح کر دے تو کہا جائے گا اسے ذبح کر دیا گیا. لیکن نہر کرنا جانتے ہیں؟ نہر صرف ایک جگہ پہ بولا جاتا ہے. اونٹ کو جب ذبح کرنا ہوتا ہے تو اسے گرانا, اس پہ چھری پھیرنا یہ آسان کام نہیں. لہذا اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری نہیں یوز ہوتی, بلکہ ایک برشا ہوتا ہے جو چوڑا ہوتا ہے, اور اسے مارا جاتا ہے جو اس کے گردن کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے. روایت کا فقرہ ہے بچے کا گلا چھیدا نہیں, نہر ہو گیا.
جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت اطہار۔ امام نے چلو میں خون کو روکا، جب چلو بھر گیا بزرگ علماء کہتے چلے آئے کہ امام نے اسے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی اگر ایک قطرہ ادھر آیا قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ زمین تک پھینکنا چاہا، آواز آئی اگر ایک قطرہ ادھر آیا قیامت تک ایک دانہ روئیدہ نہ ہوگا۔ میر انیس نے اس مرحلے میں کہا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ امام نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ میں اسی طریقے سے نانا رسول خدا سے ملاقات کروں گا اور ان کی امت کے ظلم کے سلسلے میں فریاد کروں گا۔ عزاداران امام علی مقام، خدا آپ کو ہر جگہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ خدا نہ کرے کوئی عزت دار انسان ایسے ذلیل لوگوں میں گر جائے کہ جو عزت جانتے ہی نہیں، توقیر سمجھتے ہی نہیں، علاوہ حیوانیت کے، علاوہ درندگی کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو دشمن رکھتا ہے یا کسی کا کوئی دشمن ہوتا ہے تو جس کا دشمن ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دشمن کیا کیا کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ ایک اس کے دماغ میں ایک گویا خلاصہ ہوتا ہے کہ دشمن کیا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ وہ حد سے زیادہ گر جائے اور وہ بھی کر لے جو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، تو پھر جتنا سوچا ہے اس کا مقابلہ کرنے کو تو آدمی تیار رہتا ہے، لیکن جسے کبھی نہ سوچا ہو وہ جب ہونے لگتا ہے تو آدمی کا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، فرد اتنا بھی ذلیل ہو سکتا ہے، پھر وہاں اسے اپنے لوگ یاد آتے ہیں، میرے چچا ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، میرے بھیا ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، میرے دوست احباب ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، میرے چاہنے والے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ صبح سے دوپہر تک حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، مگر حسین کہیں سے شکستہ نظر نہیں آئے، حوصلے سے ہر کام کرتے رہے اور کہیں کسی کو بلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جب بچے کو لے کے پانی کے لیے آئے، پانی مانگنے پہ سنسناتا ہوا تیر لگا، بچے کا گلا نہر ہو گیا، تو شاید یہ وہ منزل تھی جہاں امام قلب شکستے ہوئے اچانک آواز دی، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں اپنے بچے کے لیے کیسے سوال آپ کر رہا ہوں اور دشمن مجھے پانی دینے سے رک رہے ہیں۔ میرے ننھے بچے کو بھی سیراب نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ دشمن نے تیر لگایا، اصغر کو تیر لگ گیا۔ میں نے کہا کہ حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، مگر اتنا وزنی کوئی لاشا نہیں تھا جتنا علی اصغر کا لاشا ہے۔ سارے لاشوں میں سب سے زیادہ وزنی حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ یہی وجہ ہے
ہر لاشا اطمینان سے گنج شہیدہ تک پہنچایا، مگر جب اصغر کا لاشا لے کے چلے، چند قدم آگے بڑھے، پھر کچھ سوچ کے پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے، تیرا لاشا کیا کروں؟ شاہ کی آواز ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ کچھ سوچ کے آگے بڑھتے ہیں، کچھ سوچ کے پیچھے ہٹتے ہیں، کیسے لے جاؤں خیمے میں، کیسے رباب کو دکھاؤں کہ جسے پانی کے لیے لے گیا تھا، اس کے حلق کو اس طرح سے کاٹ دیا گیا۔ ایک مرتبہ جسم کی ساری طاقت کو سمیٹا، در خیمہ پہ آئے، رباب لو تمہارا بچہ سیراب ہو گیا۔ رباب سے پہلے سکینہ نکلی، آواز دی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اتنے میں رباب نکلی، امام نے رضا کا دامن ہٹایا، بچے کو ماں کی طرف بڑھایا۔ رباب اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی، میرے لال تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے۔ یہ وہ لاش تھی جسے حسین نے گنج شہیدہ میں نہیں چھوڑا۔ کچھ الگ ہٹے، ایک جگہ ڈھونڈی، ایک ننھی سے قبر کھودنی شروع کی۔ کائے سے؟ ذوالفقار سے، ذوالفقار سے قبر کھودنی شروع کی۔ محسوس کیا کوئی رو رہا ہے، داہنے بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، غور کیا تو حسین کی بے کسی پہ ذوالفقار آنسو بہا رہی تھی۔ مولا خیبر و خندق میں چمکی تھی، مجھے کیا پتا تھا ایک دن کربلا میں ششماہی کی قبر بھی بنانی پڑے گی۔ امام نے ننھے سے قبر بنائی، 6 مہینے کے بچے کو قبر میں رکھا۔ اے زمین کربلا، یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہتے حسین نے قبر کو برابر کیا۔ ہمارا دستور کیا ہے؟ جب قبر برابر ہو جاتی ہے تو اس پہ مستحب ہے پانی ڈالا جائے۔ حسین کو نہیں پتا تھا قبر پہ پانی ڈالنا مستحب ہے، مگر کیا کرے حسین؟ میرانیس کہتے ہیں پانی کہاں جو شاہ چھڑکتے مزار پر، پانی کہاں جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لحد شیر خار پر، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کر، پروردگارا یہ آخری ہدیہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيما